سال پہلے بغداد کے ایک چھوٹے سے محلے میں عامر نام کا ایک ننھا لڑکا رہتا تھا۔ عامر یتیم تھا، اس کے ماں باپ بچپن میں ہی اس کو چھوڑ گئے تھے۔ وہ اکثر تنہا رہتا اور کبھی کبھار محلے کے دوسرے بچے کھیلنے جاتے تو وہ دیکھتا رہ جاتا، دل میں ایک چھوٹا سا دکھ لیے۔ اس کے چچا عدنان جو دولت مند اور ظالم تھے، عامر کے ساتھ ہمیشہ سختی کرتے۔ وہ کبھی اسے اچھا کھانا نہیں دیتے، کبھی محبت کی کمی دکھاتے اور اکثر اس پر ایسے کام کا بوجھ ڈالتے جو عامر کے چھوٹے ہاتھوں کے لیے بہت زیادہ تھے۔ گھر کے ہر کمرے میں عامر کو سختی سے کام کرنا پڑتا اور اکثر اسے چچا کی سخت آوازیں سن کر اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ عامر اکثر دن کے اختتام پر چھت پر چڑھ جاتا، وہاں سے وہ شہر کے چھوٹے چھوٹے راستوں، گلیوں اور دور آسمان کو دیکھتا۔ اس کے دل میں ایک خاموش امید رہتی، ایک چھوٹی سی روشنی جو اسے یہ باور کراتی کہ شاید ایک دن اللہ اس کی تقدیر بدل دے گا۔ وہ چھت پر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا، ہاتھ جوڑ کر سر جھکاتا اور دل ہی دل میں دعا کرتا، اللہ مجھے صبر دے، میرے دل کو مضبوط کر اور مجھے صحیح راستہ دکھا، مجھے ظلم کے اندھیروں میں روشنی دے۔ رات کے وقت جب محلہ سونا شروع ہوتا، عامر چھت پر تنہا رہتا، ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھوتی اور وہ آہستہ سے دعائیں کرتا۔ اس کے دل میں یقین تھا کہ اللہ ہر مظلوم کا مددگار ہے اور ایک دن یہ ظلم ختم ہوگا۔ یہ ستارہ اس کے دل میں امید کی طرح جلتا اور وہ سوچتا کہ صبر اور ایمان کی طاقت سے ہر اندھیرا روشن ہو سکتا ہے۔ عامر کے پاس نہ دولت تھی، نہ طاقت، نہ کوئی سہارا۔ اس کے پاس صرف صبر اور ایمان تھا اور ایک چھوٹی سی امید کہ اللہ کبھی کسی مظلوم کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ دن گزرتے گئے اور عامر نے کبھی اللہ پر یقین نہیں چھوڑا، چاہے چچا عدنان کتنا بھی سختی کرے، چاہے زندگی کی مشکلات اسے دبا دیں۔ عامر کے دل میں ایک چھوٹی سی روشنی ہمیشہ جلی رہی۔ ہر دن وہ محنت کرتا، کبھی کھیتوں میں، کبھی گھر کے کاموں میں، کبھی محلے کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں۔ جب تھکن سے اس کے پاؤں کانپتے اور ہاتھ درد سے بھر جاتے تو وہ دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگتا۔ اس کے دل میں ایک بات مضبوط تھی، صبر کرنے والا کبھی ہارتا نہیں اور ایمان کی طاقت ہر اندھیرے کو روشن کر سکتی ہے۔ رات کے وقت جب سب لوگ سو جاتے، عامر چھت پر بیٹھتا، ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھوتی اور وہ ستاروں کی روشنی میں اللہ کی ذات کو دیکھتا۔ وہ آہستہ آہستہ دعا کرتا، یا اللہ اگر تیرا حکم ہے تو میری تقدیر بدل دے، مجھے عزت دے، مجھے مظلومیت سے نجات دے اور میرے دل کو سکون دے۔ کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن وہ روتے ہوئے بھی اللہ پر یقین رکھتا۔ اسے معلوم تھا کہ ظلم ہمیشہ عارضی ہوتا ہے اور اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے قدم چومتی ہے۔ ہر ستارہ، ہر ہوا کا جھونکا، ہر رات کا سکوت اسے یاد دلا دیتا کہ صبر اور ایمان کی طاقت سے ہر اندھیرا روشن ہو سکتا ہے۔ عامر نے دل میں وعدہ کر لیا تھا کہ ایک دن وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی روشنی بنے گا، تاکہ مظلوموں کو حوصلہ ملے اور انہیں یقین ہو کہ اللہ ہر حال میں اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ کچھ سال بعد بغداد کے ایک محلے میں ایک نیک دل تاجر شاہد آیا۔ شاہد نہ صرف دولت مند تھا بلکہ دل میں بھی نہایت سادہ اور نیک نیتی کا مالک تھا۔ جب وہ محلے میں آیا، اس کی نظر عامر پر پڑی۔ وہ چھوٹا سا لڑکا جس کے ہاتھ چھوٹے تھے مگر دل میں ایمان اور حوصلے کے بڑے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ شاہد نے عامر کی عاجزی، محنت اور ایمان کو دیکھا اور فوراً جان لیا کہ یہ لڑکا کسی بھی مقام پر کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے، بس اسے موقع چاہیے۔ اس نے عامر سے کہا، بیٹا تمہاری محنت اور ایمانداری قابل ستائش ہے، اگر تم چاہو تو میرے کاروبار میں آ کر کام کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہاں تمہیں عزت اور موقع ملے گا۔ عامر کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کی روشنی چمک اٹھی۔ اس نے عاجزی سے کہا، شکریہ بھائی، اللہ کا شکر ہے، میں اپنی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ عامر نے دل سے کام شروع کیا۔ شاہد کے کاروبار میں وہ صبح سویرے آتا، ہر کام کو دھیان سے انجام دیتا اور کبھی تھکن یا تکلیف کے باوجود اپنا حوصلہ نہیں چھوڑتا۔ شاہد بھی ہر دن عامر کی محنت اور ایمانداری دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتا۔ وہ اکثر سوچتا، یہ لڑکا نہ صرف محنتی ہے بلکہ اس کا دل صاف اور ایمان مضبوط ہے، اللہ واقعی اس کی مدد کرے گا۔ وقت گزرتا گیا اور عامر کے ایمان، صبر اور محنت نے اسے کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ وہ اب محلے کا ایک معزز اور کامیاب انسان بن چکا تھا۔ لوگ اس کی عزت کرنے لگے، اس کے تجربے سے فائدہ اٹھانے لگے اور عامر ہمیشہ سب کو یہ سکھاتا کہ صبر اور ایمان ہی اصل طاقت ہے۔
اب وہ لڑکا جو کبھی ظلم سہتا تھا، آج اپنی محنت اور اللہ کے فضل سے روشنی کی مثال بن چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ زندگی میں مشکلات صرف عارضی ہوتی ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ عدنان، جو کبھی عامر پر ظلم کرتا تھا، ایک دن عامر کے سامنے آیا۔ چچا کا چہرہ غمگین اور شرمندگی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو چھپ نہیں سکتے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے عامر کے بچپن کے سال کیسے برباد کیے تھے اور اب وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ عامر نے جب اپنے چچا کو دیکھا تو دل میں کبھی نفرت نہیں آئی، نہ غصہ آیا۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کے دکھوں کے باوجود ایک سکون اور اندرونی طاقت جھلک رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ کا انصاف ہر حال میں ہے اور صبر کرنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ عامر نے نرمی کے ساتھ لیکن مضبوطی کے ساتھ کہا، چچا، اللہ کی عدالت سب پر ہے۔ جو ظلم کرتا ہے اسے آخرکار سزا ملتی ہے اور جو صبر کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ عدنان کچھ نہیں بول سکا۔ وہ عامر کے الفاظ اور وقار کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عامر نے آگے بڑھ کر کہا، چچا، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، لیکن میں نے زندگی میں یہ سبق سیکھا ہے کہ ظلم کرنے والا ہمیشہ چھوٹا رہتا ہے اور صبر کرنے والا بلند ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر حال میں مظلوم کے ساتھ ہے۔ چچا عدنان کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور شرمندگی چھا گئی۔ اس نے عامر کے ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ میں تمہیں کبھی دکھ دینے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں تمہاری عزت اور مدد کروں گا۔ عامر نے ہنس کر جواب دیا، اللہ کا شکر ہے چچا، زندگی ہمیں سبق دیتی ہے اور سب سے بڑی طاقت صبر اور ایمان ہے۔ اس دن کے بعد عامر نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے محلے کے دوسرے بچوں کے لیے ایک مثال قائم کی۔ وہ ثابت کر گیا کہ ظلم کی زندگی چھوٹی اور عارضی ہوتی ہے، لیکن ایمان، صبر اور اللہ پر یقین رکھنے والوں کی زندگی روشن اور کامیاب ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں کئی اہم سبق دیتی ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ یتیم کی آنکھ کبھی بیکار نہیں جاتی، چاہے دنیا کتنی ہی ظالم کیوں نہ ہو۔ اللہ ہر مظلوم کی فریاد سنتا ہے۔ عامر کے بچپن کے دکھ اور اذیت کے باوجود اللہ نے اس کے صبر اور ایمان کی وجہ سے اس کی تقدیر بدل دی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مظلوم کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، چاہے اس کا صبر برسوں تک آزمائش میں کیوں نہ رہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ صبر اور ایمان ہمیشہ کامیابی کی کنجی ہیں۔ عامر نے چاہے کتنی ہی مشکلات دیکھی ہوں، کبھی اللہ پر یقین نہیں چھوڑا۔ ہر رات کی تنہائی، ہر چھت پر کی جانے والی دعا اور ہر مشکل کام میں دکھائے جانے والے صبر نے اسے آج کامیاب انسان بنایا۔ یہ سبق ہمیں بھی یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں مشکلات ہمیشہ عارضی ہوتی ہیں اور صبر کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ ظلم کرنے والوں کی زندگی چھوٹی اور عارضی ہوتی ہے۔ عدنان، جو کبھی ظلم کرتا تھا، آخرکار شرمندگی اور پچھتاوے کے ساتھ اپنی زندگی میں حقیقت کا سامنا کرنے پر مجبور ہوا۔ دنیا کے ظالم چاہے کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، اللہ کی عدالت ہر حال میں قائم رہتی ہے۔ چوتھا اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب ہم مشکلات میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھتے ہیں اور نیکی کے راستے پر چلتے ہیں، تو اللہ ہماری تقدیر بدل دیتا ہے اور ہماری زندگی میں رحمت اور کامیابی لے آتا ہے۔ عامر آج بھی اپنے گاؤں کے بچوں کو یہ سکھاتا ہے کہ صبر اور ایمان سے زندگی کے ہر اندھیرے میں روشنی پیدا کی جا سکتی ہے۔ وہ انہیں کہتا ہے کہ دکھ، تنہائی اور مشکلات کے باوجود اللہ کی مدد ہمیشہ موجود ہے، بس دل میں یقین ہونا چاہیے۔ اس کہانی کا پیغام یہ ہے کہ ہر ظلم، ہر دکھ اور ہر آزمائش کے بعد اللہ کی رحمت اور انصاف ضرور آتا ہے، اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ پر یقین رکھیں اور ہر حال میں صبر کریں، کیونکہ یہی روشنی ہے جو زندگی کے ہر اندھیرے کو روشن کر دیتی ہے۔